نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدر محترم مشفق صحابہ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، آج کی سالانہ مسابقہ پروگرام میں میں جس موضوع پر ربکشائی کرنے کی سعادت کر رہی ہوں وہ ہے لڑکیوں کی پرورش کا اجر و ثواب. میری اسلامی بہنوں، اسلام سے پہلے پورے زمین پر بسنے والے تمام انسان عام زندگی بسر کر رہے تھے. اس زمانے میں عورتیں عموماً اور عرب معاشرہ میں خصوصاً سخت آزمائشی دور سے گزر رہی تھے. عرب کے لوگ بچیوں کی پیدائش کو سخت ناپسند کرتے تھے. کچھ تو ایسے بھی تھے جو اپنی معصوم بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ بیچاریاں مٹی کے نیچے دب کر دم توڑ دیتی تھے. اور کچھ تو ایسے بھی تھے جو ان کی تربیت و کفالت سے دور ہو کر ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتے. اس صورتحال کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے. اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کو ذلت کے ساتھ روکے رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے. کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بچیوں کو قتل کرنے کا حرکت پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن زندہ دفن کی ہوئی بچیاں عدالت عالیہ میں فریاد کرے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا تھا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی. لیکن جب اسلام آیا تو اس نے لڑکیوں پر ہونے والی ظلم و زیادتی کا خاتمہ کرتے ہوئے لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور بابرکت عطیہ قرار دیا. بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے لڑکیوں کی پرورش کی، اچھی تعلیم و تربیت دی اور پھر ان کی شادی کر دی اور ان کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كنا له ثلاث بنات ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة والبتة. جس کے پاس 3 لڑکیاں ہوں اور انہیں پڑھا دے، ان پر رحم کرے، ان کی کفالت کرے تو اس کے لیے جنت قطعی طور پر واجب ہو جائے گی. تبرانی میں الفاظ زیادہ ہے اور ان کی شادی کرا دے. میری اسلامی بہنوں، لڑکیوں کی پرورش کرنے والوں کو ایک شرف یاد حاصل ہوگا کہ قیامت کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب رہیں گے جیسے انگلیاں ملی ہوتی ہے. آپ نے اپنی انگلیاں ملا کر بتایا کیسے قریب قریب جیسے انگلیاں ہے. اللہ اکبر. مومن اور مومنہ کے لیے اس سے بڑی سعادت اور بشرت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل ہو. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ لڑکیوں کی پرورش کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جہنم کے عذاب سے بچائیں گے. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرتی ہے کہ میرے پاس ایک عورت آئی جو اپنی 2 بچوں کو لیے ہوئے تھے. وہ مجھ سے کچھ مانگنے آئی تھی لیکن اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا. میں نے کھجور اٹھایا اس عورت کو دے دی. اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی 2 بچوں کو آدھی بانٹ دی. اس نے کچھ چکھی بھی نہیں. پھر وہ اٹھی اور چلی گئی. کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس عورت کا سارا قصہ سنایا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو لڑکیوں کے ذریعے آزمایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بچے اس کے لیے جہنم سے بچ جائے گی. یہ واقعہ اسلامی سماج کو سوچنے کی ترغیب دیتا ہے اور متوجہ کرتا ہے کہ مومن اور مومنہ کی منزل گھر کی رونق بڑھانا اور صرف مادہ میں سوچنا نہیں بلکہ اس کی آخری منزل اور مقصد آخرت کی کامیابی نجات ہے. اور لڑکیوں کی پرورش ایک ایسا ذریعہ ہے جسے انسان آخرت کی کامیابی اور نجات پا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے لڑکیاں دے کر ان کی پرورش اور ذمہ داری سونپ کر گویا ہمیں تو فراہم کر دیا ہے کہ انسان اپنی کامیابی اور سعادت اپنے گھر میں پالے. میرے اسلامی بہنوں، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بچیوں کو قتل کرنے کا ظالمانہ رویہ آج بھی مسلسل کہلانے والی دنیا میں زمانی جاہلیت کی طرح رائج ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بچی پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دی جاتی تھی اور آج تعلیم یافتہ والدین اپنے بچوں کو اس وقت قتل کر ڈالتے ہیں جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ رحم کے اندر جو جان ہے وہ بچہ نہیں بچی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو بچوں کی پرورش کے ذریعے آخرت میں نجات عطا فرما
اور ان کی پرورش کے ذریعے ایسے اپنے نجات عطا فرما آمین آمین وآخر دعوانا الحمد